رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی علی محمد. لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصینا ملادون ولا یغد عقل مستعدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته ید محدود ولنات موجود ولقت محدود قدر الخلائق بقدرته نشر برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيدنا نبينا مولانا بالقاسم صلى الله عليه وسلم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. برادران عزیز، عزاداران امام سید الشہداء، مولا کے سوگواروں، یقیناً آج 10 دن تک اس جاں فشانی سے آپ نے مجلسیں سنی اور حسین مظلوم سے سچی عقیدت کی کے لیے آپ نے جتنی جاں فشانی کی، بس میں خدا سے اتنی دعا کروں گا کہ خدا آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، خدا آپ کے شہزادی آپ کے اس خلوص کو قبول کریں. عزاداران امام مظلوم کربلا، شام غریبہ آ گئی. کربلا کے میدان میں 2 شاموں کا بہت اہم طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. ایک شب عاشور کا ذکر، ایک شام غریبہ کا ذکر، لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا. شب عاشور جب آئی تھی تو گھر بھرا ہوا تھا، بیویوں کی گودیاں آباد تھیں، عورتوں کے سہاگ باقی تھے. عباس جیسا بھائی موجود تھا، علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر موجود تھا، قاسم سا گلبدن سامنے موجود تھا، علی اصغر جیسا ششماہا موجود تھا، حسین جیسا صابر موجود تھا. لیکن جب شام غریبہ آئی ہے تو عزاداروں، بیویوں کا سہاگ اجڑ چکا، بچے یتیم ہو گئے، گودیاں اجڑ گئیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئیں. شب عاشور جب آئی، عزاداروں جب شب عاشور آئی تو عباس پہرا دے رہے تھے، اور جب شام غریبہ آئی تو زینب پہرا دے رہی تھی، عباس پہرا دے رہے تھے. تو عباس کے ہاتھوں میں تلوار تھی، زینب پہرا دے رہی تھی تو زینب کے ہاتھوں میں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے. عباس پہرا شب عاشور عباس پہرا دے رہے تھے تو بیویوں کے اندر حوصلہ تھا کہ ہمارا سرپرست موجود ہے. بچوں کے اندر حوصلہ تھا کہ عباس موجود ہیں. زینب جب پہرا دے رہی ہیں تو بچوں کا سہارا ٹوٹ چکا ہے، بیویوں کا سرپرست گزر چکے ہیں. ہائے، شام غریبہ میں اور شب عاشور میں بہت فرق ہے. شہزادی زینب نے شام غریبہ پہرا دیا. ہاں زادارو، جب کربلا میں سب شہید ہو گئے، ابھی دن میں یوم عاشور کی مجلس جو میں نے پڑھی، اس مجلس میں آپ نے سنا کہ حسین مظلوم کی شہادت کے بعد سیاہ آندھیاں چلی.
لیکن عزاداروں بس ایک منظر اور پیش کر کے میں شام غریبہ کا مصائب پڑھ دوں گا۔ عزاداروں حسین مظلوم جب زین سے زمین پر آئے تو ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے کو حسین مظلوم کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد اپنے لبوں کو حسین مظلوم کے کانوں تک لے گیا، دھیرے سے کچھ کہا، اس کے بعد اپنی لجام فرش کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور حسین مظلوم کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ حسین مظلوم کے ہاتھوں پر رکھ دیا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو موڑ کر کے پشت کو جھکا دیا، گویا اپنی بے زبانی میں کہا مولا ہماری پشت پہ سوار ہو جائیے ورنہ سکینہ کو کیا جواب دوں گا، ورنہ میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا۔ ہاں عزادارو، اب بھی حسین جب سوار نہ ہو سکے تو اب تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین مظلوم کے خون سے ذوالجناح نے اپنے کو رنگین کیا۔ ایک مرتبہ ڈھاڑے مارتا ہوا خیمے تک پہنچا۔ عزادارو سننا پائیے گا، ایک مرتبہ آواز دی، آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر گھر کا سرپرست کوئی باہر جاتا ہے، گھر کا بزرگ کوئی باہر جاتا ہے اور اس کی سواری آ کر کے رکتی ہے تو سواری کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے بچے دوڑتے ہیں۔ آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، سکینہ نے ذوالجناح کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی گئی کہ شاید میرا بابا پھر واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ جا کر دیکھا کہ سواری آئی ہے لیکن سوار نہیں آیا۔ سواری تو آئی ہے، سوار نہیں آیا۔ سموں سے لپٹ گئی، تمام بیویاں آ گئیں، ذوالجناح کے سموں سے لپٹ کر ماتم و گریہ شروع کیا۔ بس عزادارو مجلس تمام ہے۔ حسین مظلوم کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ بیویاں ایک خیمے میں آگ لگتی تھی، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، دوسرے خیمے میں آگ لگتی تھی، بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، تیسرے خیمے میں آگ لگتی تھی، بیویاں چوتھے خیمے میں چلی جاتی تھیں۔ جب آخری خیمہ بچا عزادارو، جب آخری خیمہ بچا، سید سجاد سے پہلا سوال جو کیا گیا ہے امامت ملنے کے بعد، وہ کتنا سخت سوال تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد کو جگایا، غش سے افاقہ کیا اور کہا بیٹا سجاد سارے خیمے جل چکے ہیں، یہ بتاؤ جل کر کے مر جائیں یا باہر نکل چلیں۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کی حفاظت واجب ہے، جان کی حفاظت واجب ہے، جان کا بچانا واجب ہے، خیمے کے باہر نکل چلیے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ تمام بیویاں جلی ہوئی قناتوں کے درمیان آ کر کے بیٹھی ہیں۔ اتنے میں شمر ملعون آیا اور آنے کے بعد نوک نیزہ کی انی سے شہزادی زینب کے سر سے چادر اتار لیتا ہے۔ جیسے ہی شہزادی زینب کے سر سے چادر اتری، ایک مرتبہ فرات کا رک کر کے آواز دی عباس میری چادر۔ جس بیویوں کے سر سے چادر اترتی تھی ہر بیویاں آواز دیتی تھی عباس میری چادر۔ عزادارو ایک مرتبہ آخر میں شہزادی سکینہ کے قریب آیا اور آنے کے بعد شہزادی سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارنا شروع کیا۔ شہزادی سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارنا شروع کیا۔ ہاں عزادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی تماچا مار کر اپنے ہاتھوں کو شہزادی سکینہ کے گوشواروں تک لے گیا، تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے ہی گوشواروں تک لے گیا شہزادی سکینہ نے کہا اے شیم تو مجھے مارنا، یہ گوشوارے میں تجھے خود سے اتار کر دیتی ہوں۔ عزادارو سنیے گا، انشاءاللہ خوب روئیے گا، خوب گریہ کیجئے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے جیسے شہزادی سکینہ نے کہا میں خود سے اتار کر دیتی ہوں، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو گوشواروں تک لے گئیں اور گوشوارہ اتارنا چاہتی تھی لیکن گوشوارہ اتر نہ سکا، تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ شمر نے گھڑک کر کے کہا سکینہ جلدی کرو، گھڑک کر کے کہا سکینہ جلدی کرو۔
عزادارو صاحبان اولاد ہیں، خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے۔ شہزادی سکینہ ایک مرتبہ تڑپ گئیں، تڑپنے کے بعد تڑپ گئیں، کہا اے شیم یہ گوشوارے میرے بابا نے مجھے عید میں پہنائے تھے، مجھے اتارنے نہیں آتے، میرا سینہ بھی بہت کم ہے۔ ہاں عزادارو اتنا سننا تھا، شمر ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو سکینہ کے کانوں تک لے گیا، لوہوں کو چیرتا ہوا گوشوارے اتار لیا۔ سکینہ نے فرات کا رک کر کے آواز دی، چچا عباس، سکینہ کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو مجلس تمام ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھن چکی، بچے یتیم ہو گئے، تو ایک مرتبہ بچوں کا شمار ہونے لگا۔ جب بچوں کو گنا جانے لگا تو کچھ بچے کم تھے، کچھ بچے کم تھے، اور جناب زینب نے دیکھا کہ شہزادی سکینہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے مقتل کی طرف چلی۔ عزادارو اب جو شہزادی زینب چلی تو کیا دیکھا، دو ننھے ننھے بچے ہیں، گلے میں باہیں ڈالے ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ تھک کر کے سو گئے ہیں۔ جب خیمے میں آگ لگی تو یہ بچے، تاریخ بتاتی یہ بچے گھبرا کر کے باہر نکلے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا، بہن آہستہ سے ایک بچے کو تو اٹھا لے، ایک بچے کو ہم اٹھا لیں۔ جیسے ہی آہستہ سے اٹھا کے لگتا ہے یہ بچے تھک کر سو گئے ہیں، جیسے ہی آہستہ سے اٹھانا چاہا، ان کی گردن، بچوں کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ شہزادی زینب نے کہا، بہن ام کلثوم یہ بچے بھی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ الیہ یا بنیا، اے سکینہ تم کہاں ہو، اے سکینہ تم کہاں ہو۔ شہزادی زینب آواز دیتی ہوئی پھر رہی تھی۔ ایک نشیب سے آواز آئی، زینب آہستہ پکارو، سکینہ میرے سینے پر آ کر کے سو رہی ہے۔ اب جب اس نشیب میں پہنچی تو کیا دیکھا، سکینہ ایک برہنہ لاش سے لپٹ کر کے گریا کر رہی تھی، بے گور و کفن لاش سے لپٹ کر گریا کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹی سکینہ یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی لاش ہے جو تم اس طریقے سے گریا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا حسین کا جنازہ ہے، یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ کہا لاش کے پہچاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا لاش پہ سر ہو تو چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اگر سر نہیں ہے تو لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے بابا کا جنازہ ہے، یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ عزادارو اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب شمر ملعون نے مجھے تماچے مارے، میرے کانوں سے گوشوارے چھینے، تو ایک مرتبہ میں گھبرا کر میدان کی طرف بڑھی، تو جب میں میدان میں آئی آواز دینے لگی، اس نشیب سے آواز آئی، سکینہ ادھر آ جا، اپنے بابا کے سینے سے لپٹ جا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا ہے کہ بس تھوڑی دیر کی عبادت اور ہے، شام غریبہ کی مجلس ہے، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ ہاں زادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا کوئی روشنی ان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، اے آنے والے، جو لوگ بھی آ رہے ہیں۔ روشنی کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب نے دیکھا کہ جیسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ شہزادی زینب نے کہا، اے آنے والے، میں خدا رسول کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں، ہم لوگ صبح کو یہاں سے جائیں گے نہیں، یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اگر تمہیں لوٹنا ہے تو صبح آ کر لوٹ لینا، بچے تھک کر سو گئے ہیں۔
شہزادی زینب نے کہا بچے تھک کر سو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ عزادارو سننے اتنا سننا تھا، وہ روشنی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، شہزادی زینب کو جلال آ گیا، کہا اے آنے والے شخص، میں آنے والے میں تجھے روک رہا ہوں، تجھے علی کی بیٹی کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ ارے اتنا سننا تھا۔ زوجہ حر نے کہا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں زوجہ حر آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آ رہی ہوں، کھانا اور پانی حکومت کی طرف سے بھجوایا گیا ہے۔ ہاں زادارو اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی ایسا سامان ڈھونڈنے لگی کہ جس کو بچھا کر حر کی زوجہ کو بٹھا کر پرسا دیا جائے۔ ایک مرتبہ کہا زوجہ حر میرے پاس کوئی ایسا سامان بھی نہیں ہے کہ جس کو بچھا کر تجھے بٹھا کر میں حر کا پرسا دوں، تجھ کو تیرے بیٹے کا پرسا دوں۔ ارے اتنا سننا تھا۔ زوجہ حر نے کہا نہیں شہزادی مجھے معاف کرنا، ہمارا شوہر آخری وقت میں آپ کے پاس آیا ہے، بڑی اذیت میرے شوہر کی وجہ سے ملی۔ جناب زینب نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ ایک مرتبہ زوجہ حر نے کہا میں آپ کو آپ کے بابا حسین کا پرسا دیتی ہوں، آپ کے بھیا حسین کا پرسا دیتی ہوں، آپ کو آپ کے اکبر کا پرسا دیتی ہوں، آپ کو آپ کے انو محمد کا پرسا دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ کھانا اور پانی بیچ میں رکھا۔ جناب زینب نے شہزادی سکینہ کو جگایا، کہا بیٹی سکینہ اٹھو، کھانا اور پانی آیا ہے۔ جیسے ہی کھانا اور پانی کا نام سنا، شہزادی سکینہ نے تڑپ کر کے کہا کیا چچا عباس آ گئے؟ کہا نہیں۔ ایک مرتبہ دوسرا سوال کیا کیا آپ سب نے کھانا کھا لیا؟ کیا آپ سب نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا؟ کہا نہیں، تم سب سے چھوٹی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ شہزادی سکینہ نے ایک چھوٹا سا کوزہ اٹھایا، میدان کی طرف چلی۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اصغر ہے، پہلے میں اپنے بھائی اصغر کو پانی پلاؤں گی۔ ہاں زادارو تاریخ بتاتی ہے کہ جب بچے تھک کر سو گئے، اب جناب زینب میدان میں گئیں اور ایک ٹوٹا سا نیزہ لے کر کے آئیں، اور ٹوٹا سا نیزہ لے کر کے اب جناب زینب سب جلی ہوئی قناتوں کے درمیان خیمے کی جلی ہوئی راکھوں کے اوپر سو رہے ہیں۔ ہاں زادارو اب جناب زینب پہرا دے رہی ہیں۔ اتنے میں جناب زینب نے دیکھا کہ کوئی سواری چلی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا ہے آنے والے سوار رک جا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، جو کچھ بھی تھا وہ سب دشمن میرے لوٹ کر لے کر کے چلے گئے، اگر تجھے لوٹنا ہی ہے تو صبح آ کر کے لوٹ لینا۔ ارے اتنا سننا تھا، لیکن اس کے بعد بھی سوار قریب آتا چلا گیا، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ ہاں زادارو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے علی کی بیٹی ایک مرتبہ آگے بڑھی، لجام فرش پر ہاتھ ڈالا، کہا تجھ سے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، تو کون ہے؟ اگر لوٹنا ہے تو صبح آ جانا۔ ارے اتنا سننا تھا، چہرے سے نقاب ہٹائی، کہا بیٹی مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا باپ علی مرتضیٰ ہوں۔ ارے اتنا سننا تھا۔ عزادارو زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شہزادی زینب کے سر پر چادر نہ ہو اور بابا کے سامنے پہنچ جائے۔ آج پہلا ایسا موقع تھا کہ شہزادی کے سر پر چادر نہیں، اب شہزادی کلام نہیں کر پا رہی ہے، ایک مرتبہ ادھر دوڑ کر جا رہی ہے، ایک مرتبہ ادھر دوڑ کر جا رہی کہ شاید چادر کا کوئی ٹکڑا مل جائے جس کو میں اپنے سر پر ڈال لوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی کسی غم میں نہ رلائے۔
سوائے غم مظلوم کربلا کے ایک مرتبہ شہزادی زینب بابا سے لپٹ گئیں، کہا بابا اب آئے ہو جب میرا اکبر مار ڈالا گیا، بابا اب آئے ہو، بابا اب آئے ہو جب میرا قاسم مار ڈالا گیا، اب آئے ہو جب میرے اولو محمد مار ڈالے گئے، اب آئے ہو جب میرا حسین 3 روز کا بھوکا پیاسا شمر ملعون کے خنجر سے ذبح کیا گیا، اب آئے ہو جب خیمے میں آگ لگ گئی، جب سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگ گئے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس 5 برس کی بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی، مسلسل تبدیل ہوتی رہی، یعنی ہر قدم پر سکینہ کو تماچے لگائے جاتے تھے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، تاریخ نے لکھا ہے ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بیٹی زینب اب تم آرام کرو، تمہارا باپ علی، تمہارا بابا علی مرتضی پہرا دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ارزم بقضاہ تسلیما